بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اکثر غمگین، پریشان اور روتا ہوا دکھائی دیتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تم ہر وقت غمگین اور پریشان کیوں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کیسی گستاخی تھی؟ کہنے لگا، ہوا یوں کہ ہمارے یہاں ایک کمزور سا دبلا پتلا آدمی رہتا تھا۔ لگتا تو وہ پاگل سا تھا، مگر تھا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی۔ ایک دفعہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے الوداع کہنے کے لیے کافی دور تک آئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے ان سب کو الوداع کہہ کر واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زید میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب تم بھی واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا، میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، نہ تو تیرے پاس ساز و سامان ہے اور نہ ہی کوئی سواری، تو کیسے حج پر جائے گا؟ جا واپس چلا جا۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ لہٰذا میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ نہ ہی راستے میں میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا اور نہ کسی نے اس کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ میں اپنے قافلے تک پہنچ گیا اور پھر حج کے مناسک کی یاد میں مشغول ہو گیا۔ جب حج ادا کر چکا تو روز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوا تو ہمارے قافلے نے مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلا ٹھہراؤ کیا۔ لوگ اپنی اپنی سواری سے اترے اور سب دوست اکٹھے ہو کر باتیں وغیرہ کرنے لگے۔ اتنے میں ہی میں نے اچانک زید کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھا میرے خیمے میں آیا اور مجھ سے سلام کہنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے حج کر لیا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں نے حج کر لیا ہے۔ پھر میں نے بطور مذاق اس سے پوچھا، زید تم نے پروانہ بھی لے لیا؟ کہنے لگا، نہیں۔ پوچھنے لگا، کیسا پروانہ؟ میں نے کہا، جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے اسے پروانہ دیا جاتا ہے، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے حج کر لیا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس پروانے کا کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا، اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں جا سکے، جہاں وہ فرشتے کو پروانہ دکھا کر جہنم سے بچ سکے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو میں بھی ابھی مکہ جا کر پروانہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سخت غمگین ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو پروانہ بھی صرف امیروں کو ہی دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیے جاتے۔ بہرحال یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا۔ پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور مدینہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک سے بے چین آنکھوں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ زید میرے کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ زید کہنے لگا، میں واپس پروانہ لینے چلا گیا تھا، دیکھو میں پروانہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری یہ بات درست نہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ میں نے ایسا نفیس اور خوبصورت کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر ہرے رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
زید کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جب میں نے یہ پروانہ دیکھا تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا، زید تم نے یہ پروانہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے بتایا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھ کر سیدھا مکہ گیا۔ اس وقت تمام حاجی مکے سے واپس جا چکے تھے اور حرم شریف لوگوں سے بالکل خالی تھا۔ میں کعبہ شریف کے پاس گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا دنیا کے بادشاہ تو امیروں کو غریبوں پر فضیلت دیتے ہیں کہ انہیں انعام سے نوازتے ہیں اور غریبوں کو پاس بھی نہیں آنے دیتے، اور اے آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ، کیا تیرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تو نے بھی صرف امیروں کو ہی پروانہ دیا لیکن اپنے اس غریب مسکین بندے کو محروم کر دیا؟ مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی حرم کے دروازے سے تبھی باہر نکلوں گا جب تک آپ مجھے پروانہ نجات نہیں عطا فرمائیں گے جس طرح تو نے اپنے امیر بندوں کو دیا ہے۔ اور میں نے سکون کے ساتھ ٹیک لگایا اور سو گیا۔ اچانک میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا، یہ لو نجات پروانہ لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کعبہ کے دونوں ستونوں میں سے ایک ہاتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھا جس کی انگلیوں میں یہ پروانہ موجود تھا۔ میں نے پروانہ پکڑا اور اسے لے کر واپس آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، بھائی میرا پروانہ بھی اپنے پروانے کے ساتھ سنبھال کر رکھ لو اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ میں یہ پروانہ لے لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور پھر اسے ساتھ لے کر بصرہ میں آ گیا۔ میں نے اس پروانے کو ایک ڈبے میں رکھا اور اس ڈبے کو صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ میں کبھی اس پروانے کو صندوق سے نکالتا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتا اور اسی صندوق میں واپس رکھ دیتا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور اسی دوران زید کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ مجھے علم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا، اپنی کوتاہی اور بے مروتی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کی۔ پھر ایک دن مجھے پروانے کا خیال آیا تو میں صندوق کے پاس گیا، دیکھا تو اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا۔ میں نے تالا کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں تو پروانہ موجود ہی نہیں تھا۔ اب تو مجھ پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ بہرحال جب رات ہوئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا ہے اور جنت کی حوریں ہاتھ باندھے زید کی زیارت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ زید کے سر پر تاج سجا ہوا تھا اور زید ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے پروانہ دینا بھول گئے تھے نا؟ لیکن وہ ہستی جس نے مجھے پہلے بھی پروانہ عطا فرمایا تھا اس نے مجھے اب بھی نہیں بھولا اور مجھے پروانہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ دیکھو میرا پروانہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں وہ پروانہ سچ میں موجود تھا۔ دوستوں، کبھی بہت بڑی ہستیوں کو ہم پاگل اور چھوٹا سمجھ بیٹھتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، حالانکہ وہ لوگ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتا۔